بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا دھندا جاری رہے گا اور میرا مضبوط اتنا نیٹ ورک ہے کہ یہ خود بخود چلتا رہے گا. یہ الفاظ جو آج کل تمام سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، پنکی کوکین سمگلر کی، جس نے باقاعدہ طور پہ اپنی گرفتاری سے پہلے ایک آڈیو پیغام بھیجا کہ میں اگر گرفتار ہو جاؤں یا کسی مصیبت میں آ جاؤں تو میرے اسی دھندے کا جو پورا ہے، وہ میرا دوست، میرا ساتھی جو ہے، وہ پیچھے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے، وہ یہ جاری و ساری رکھے گا. انمول پنکی کے جو موبائل کی فرانزک ہوئی ہے، اس میں 800 اہم شخصیات کے نمبرز، اور اس کاروبار میں یعنی منشیات کا یہ جو اعلیٰ کوالٹی کی منشیات فروشی ہے، اس دھندے میں نہ کوئی ممبران اسمبلی باقی رہا، نہ پارلیمنٹ کے کوئی سینئر ترین ارکان باقی رہے، نہ وزراء پیچھے رہے، نہ مشیر پیچھے رہے، نہ جو ہے وہ ایکٹریس پیچھے رہیں، نہ کوئی مولوی پیچھے رہا. یعنی کہ آپ اتنے خوفناک انکشافات ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اور یہ نظام پنکی جیسے لوگوں کی رحم و کرم پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور وہ جب ننگا کرتی ہیں اس نظام کو، تو یہ نظام پنکی جیسوں کو، کئیوں کو جو ہے وہ نگل جاتا ہے اور پیچھے نئی کھیپ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. اب پنکی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس میں اس نے کہا ہے کہ سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کے افتخار صاحب ہیں، وہ ان کے ریگولر گاہک ہیں، اور ایک وفاقی وزیر صحت، فیڈرل منسٹر اعجاز جاکھرانی کے جو بیٹے ہیں، زاہد جاکھرانی، وہ بھی اس دھندے میں ان کے ساتھی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک منصور ایڈوکیٹ ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ تمام جتنے بھی وہاں پہ وکلاء کے چیمبر ہیں، اس کے اندر وہ بڑے سمجھ لو کہ دھڑلے کے ساتھ یہ کوکین کے جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ کر رہے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ بھی ان کے گاہکوں میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بہت سارے سندھ کے صوبائی وزراء ہیں، مشیرز ہیں، ایم این اے ہیں. صادق افتخار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان کی وائف، وہ پنکی کے بقول کہ ان کی جو وائف ہے وہ بھی میرے ساتھ یہ دھندا کر رہی ہے. اور ماڈل جو ہے وہ سائرہ خان کا بھی نام انہوں نے لیا ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے ریگولر ماہانہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کی یہاں سے ان سے اعلیٰ کوالٹی کے کوکین جو ہے وہ خریدتی تھی. اس کے بعد سینیٹر ہیں، انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں کہ سینٹ کے ممبران ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ماڈلز ہیں، وہ بھی اس پورے ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے یہ دھندا ہو رہا ہے. آج انمول پنکی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، تو جو اس کی پرسوں جو اس کو جب پیش کیا گیا، تو اس کے اوپر کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ واویلا مچایا کہ وہ شاہانہ انداز میں آئی، اور اس نے جناب اپنا کیا نام ہے وہاں بغیر ہتھکڑی کے وہاں پہ اس کو پیش کیا گیا. تو اس کے رد عمل کے طور پہ اس بار اس کو چادر سے اوڑھنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ایک ہی شور مچا رہی تھی کہ یہ جو پولیس نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جج کے سامنے، وہ یہ ہے کہ جو سندھ پولیس نے میرے گھر چھاپا مارا ہے، میں وہاں رہ ہی نہیں رہی تھی. وہ جھوٹی انہوں نے وہاں منشیات میرے کھاتے میں ڈالی ہے.
اور میرا سارا کاروبار لاہور میں چل رہا تھا، اور 20 میری جو ہیں وہ سپلائر ہیں اور 6 جو ہے وہ رائڈر ہیں جو پورے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، اور یہ سپلائی ان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے، یعنی وہ اتنی شاطر عورت ہے کہ اس نے سمپیتھی لینے کے لیے یہ بھی ساتھ بیان داغ دیا کہ میرے اوپر اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں بنی گالہ کے شخص کا بھی نام دوں، اور اس کے اوپر کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مکھیوں کے چھتے میں جیسے کہتے ہیں کہ پتھر مارنے والی بات ہے کہ یوتھیوں کو جگانے کے لیے، تو پنکی نے تو پتھر مار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی سابق جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ان کے دور میں بھی اس کی گرفتاری ہوئی، اور پھر کس اہم شخصیت نے سفارش کر کے اس کو وہاں سے جو ہے وہ رہا کروایا۔ اس وقت جو اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ایوان بالا، ایوان زیریں اور صوبائی جتنی بھی اسمبلیز ہیں، کسی کو بھی سمجھ لو کہ جو ہے کوکین، وہ اس نے کوئین نے ان تک کوکین پہنچا کے ان کو بھی اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو یہ اتنی امید نہیں تھی کہ مجھے اس ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور پھر میرے ساتھ یہ اس قسم کا سلوک ہوگا۔ یہ سارا کمال جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے جو ایک واویلا مچا رکھا ہے آج 2 دن سے، پوری انتظامیہ کیا ہر ادارے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی، جس کی وجہ سے مجبوراً آج پنکی کو جو ہے وہ دھکے بھی مارے گئے، اس کے اوپر کپڑا بھی ڈالا گیا، اور اس کو ایک مجرم کے طور پہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ تاہم پنکی کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جو موکلہ ہے اس کے اوپر جتنے الزامات ہیں یہ سارے جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور یہ ایک کہانی گھڑی گئی ہے، اور یہ پولیس روایتی طور پہ جو ہے یہ جو پرانے کیسز تھے ان کو نکال کے اس کے اوپر جو ہے اس کو دوبارہ نامزد کر رہی ہے، اور سیم پریکٹس جو پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ کی گئی تھی اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کی گئی تھی وہ اس انمول جو یہ ہیروئن ہے اس کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو پولیس کا نظام ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے آپ کا کے پی کے ہو یا آپ کا پنجاب ہو، ہمارے ماشاءاللہ پولیس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اتنے سارے رستے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک دفعہ ڈھائی کوئی ملزم چڑھ جائے تو پھر اس کے لیے گمنام اتنی ایف آئی آریں پڑی ہوتی ہیں ہر تھانے کے اندر کہ صرف اٹھا کے اس میں نام ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود بخود ہی بھگتتی رہے گی۔ لہذا اب پنکی کی خیر نہیں ہے، لیکن پنکی کا اس وقت بھی جو اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت بھی پنکی کا نیٹ ورک صرف کوئی 24 گھنٹے جو ہے وہ بند رہا ہے، اس کے بعد آن ہے، اور ابھی بھی سپلائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ نمبر صرف چینج ہو گئے ہیں، گاہک وہی ہیں، گاہکوں نے آگے کوئی اور جو ہے وہ اب رکھ لی ہیں اپنی صرف سیفٹی کے لیے بندے، لیکن کاروبار زور و شور سے جاری ہے، اور ریاست کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑو۔ اب اتنے بڑے نیٹ ورک کو جب پکڑیں گے تو آیا کیا آپ ایم کیو ایم کے کسی وزیر یا تکڑے قسم کے ایک سینیٹر جو سمجھ لو کہ اس وقت کار خاص تھا، یا تکڑے قسم کے مولوی جو اس وقت ترجمان ہے، کیا اس کو یہ ریاست پکڑے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ فرانزک رپورٹ آ چکی ہے، 800 لوگوں کے اس میں وی آئی پی لوگوں کے نام ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 800 لوگوں میں سے کس کے گلے میں پھندا فٹ ہوتا ہے اور کون آزاد رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔